اس جرم میں پوری دنیا شریک ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں تزمین جاوید اور یہ ہے خبر سے تجزیے تک۔ اس جرم میں 63 ممالک شریک ہیں۔ میں نے اس کو تھوڑا سا بڑھا کے یہی کہہ دیا، پوری دنیا اس میں شریک ہے۔ یہ فرانسسکا البنیز جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اقوام متحدہ کی رپورٹر ہیں، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کر دی ہے کہ جو غزہ کے اندر جو معاملات کیے گئے، انسانی حقوق کی پامالی کی گئی ہے، جو قتل و غارت کی گئی ہے، انہوں نے باقاعدہ اس رپورٹ کو پیش کر دیا ہے اقوام متحدہ کے سامنے، اور ضمیر اب وہ جو ہے جھنجھوڑ رہی ہیں، خاص طور پہ ان ملٹی لیٹرل پاورز کے حمایتیوں کی جو کہتے تھے کہ جو ملٹی لیٹرل پاور ہے اس دنیا میں توازن پیدا ہوگا اور ایک ملک جو ہے وہ کبھی بھی دوسرے ملک پر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ کیونکہ ریاست کے معاملات کے اندر اتنی جو ہے مطلب ربط ہے کہ معاشی ربط ہے، ملٹری کا ربط ہے، ہتھیاروں کا ربط ہے، کہ اس وجہ سے فلسطینیوں کا جو قتل و غارت 2 سال تک جاری رہا اور جو کل پھر سے شروع ہو گیا ہے، کیونکہ موجودہ اطلاع یہ ہے کہ 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر سے اسرائیل جو ہے وہ اپنے جیسے معلوم تھا ہمیں کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے کہیں نہ کہیں یہ ٹوٹ جائے گا، بریک ہو جائے گا، کولیپس ہو جائے گا، اور انفارچونیٹلی کچھ ایسے بیانات مسلم دنیا سے آج آئے ہیں کہ انہوں نے الزام کسی اور فریق پہ ڈالا ہے۔ بہرحال یہ ایک ٹریچری ہے، غداری ہے جو ہم ہمیشہ سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال فرانسسکا البنیز جس پر امریکہ نے تنقید کی، اسرائیل نے تنقید کی، لیکن وہ ڈٹی رہیں اپنی رپورٹ پر، اور انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے اس رپورٹ کو شائع کر دیا۔ پڑھنے والی رپورٹ ہے، 24 پیجز پہ یہ رپورٹ ہے، اس کو سب پڑھیں، اس کو اس پہ دیکھیں۔ اس پہ انہوں نے جو جیسے میں نے کہا کہ ہتھیاروں کی وجہ سے معاشی جو عوام کے درمیان جو ریاستوں کے درمیان جو ربط تھا، اس وجہ سے فلسطینیوں کے قتل و غارت پر جو ہے ایک طرح سے پٹی ڈالی گئی، اپنی آنکھیں بند کی گئی، نظر انداز کیا گیا، اور بہت سے ممالک انہوں نے نام لے کے مینشن کیا ہے، نام لے کے مینشن کیا کہ کون کون اس میں شریک ہے۔ میں 63 بول دیتا ہوں، نام آپ کو خود جا کے کھوج کر لیجئے گا۔ اس سارے معاملے پہ بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پہ اس پہ اتنی گفتگو نہیں ہو رہی ہے کیونکہ ظاہر بات ہے افغانستان کا معاملہ ہے، پاکستان کے اندر کچھ اندرونی سیاسی مسائل ہے، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ یہ بہت ہی بڑا ہیومینیٹیرین ایشو اب بنتا جا رہا ہے، پھر سے 100 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ایک روز کے اندر، تو یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا پیس پلان ہے یہ تو بڑھ گیا ہے، یا اگر بڑھ گیا ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈاکٹر صابر ابو مریم صاحب سے، جو فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آ رہے ہیں اور جو کہ پیلسٹینین فاؤنڈیشن پاکستان کے سیکریٹری جنرل ہے۔ بہت شکریہ صابر صاحب، آپ نے بھی یہ رپورٹ پڑھی ہوگی، آپ کیا کہیں گے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، یہ رپورٹ نظر سے گزری ہے جب یہ شائع ہوئی ہے، کل سے یہ کر رہی ہے میڈیا پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ جو رپورٹر ہے انہوں نے بڑی دلالت کے ساتھ، بڑی جس کو کہتے ہیں مصدقہ اس کے ساتھ ہی اتھینٹیکیشن کے ساتھ کی ہے۔ آواز کٹ رہی ہے صابر صاحب کی، آواز کٹ رہی ہے جی۔ ہیلو جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز۔ جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رپورٹ نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر رہے تھے کہ دنیا کے کئی ممالک اس کے اندر شامل ہیں، جہاں یورپی اور مغربی ممالک ہیں، وہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ ہمارے جو عرب اور مسلم ممالک ہیں ان کا بھی بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ یہ بہت کہتے تھے کہ نہیں ہمارا تعلق نہیں ہے، لیکن کھل کر یہ باتیں آ گئی ہیں کہ پوری دنیا اس کے اندر، اس جینوسائیڈ کے اندر بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی نہ کسی طرح سے وہ لپٹ رہی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ تو اقوام متحدہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ کوئی ایکشن لیتی اس رپورٹ کے آنے کے بعد کہ جن ممالک کو اس کے اندر پایا گیا ان کے خلاف کوئی تعدیلی کارروائی کی جائے کہ کس طرح سے انہوں نے اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے، کیوں انہوں نے اس جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا ہے۔ اور اب اس رپورٹ کے بعد تو ایسا لگتا ہے کہ انسانیت کہیں توڑ گئی ہے، کہیں کچھ کسی چیز کا کوئی اعتماد باقی نہیں رہا ہے۔ کچھ پتہ نہیں، جو کچھ آج سوڈان میں ہو رہا ہے کل کو پتہ چلے کہ 100 ممالک متحدہ عرب امارات کا ساتھ دے رہے تھے۔ یہ سب کچھ اس وقت پوری دنیا کو انہوں نے پوری دنیا کے اندر انسانیت کو داؤ پر لگا دیا ہے، پوری دنیا کے اندر جو انسانیت کا جو امن و امان تھا، جو سکون تھا، وہ برباد کر دیا۔ پیچھے جو صہیونی لابی ہے وہ اس کی سب سے بڑی ذمہ دار ہے، جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے اس رپورٹ کے بعد کہ وہ 63 ملکوں کے اندر تو آشکار ہو گئی ہے، اور کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ابھی آشکار نہیں ہوئی ہے، چھپے ہوئے دبے لفظوں سے، دبے قدموں سے کہیں نہ کہیں وہ کام کر رہی ہے۔ اور مجھے کہنے دیجیے کہ پاکستان میں بھی اس کے فٹ پرنٹ ہمیں بدقسمتی سے نظر آ رہے ہیں۔
بہرحال بہت ہی عجیب ایک صورتحال ہے. کل امریکہ فارن آفس کی طرف سے اس پر مذمت کی گئی ہے کہ پھر سے جو اسرائیل نے خلاف ورزیاں شروع کر دی معاہدے کے حوالے سے. اس میں صابر صاحب ایک حوالہ دیا گیا اور یہ تو تاریخی حوالہ بھی ہے کہ 7 دفعہ امریکہ نے اسرائیل اور حماس کے درمیان جو جنگ ہو رہی تھی اس کو جنگ بندی کی جب بات کی گئی تو ویٹو کیا گیا. اس رپورٹ میں یہ مینشن کیا گیا کہ 7 دفعہ امریکہ نے یہ کیا ہے. 7 دفعہ کرنے کی وجہ کیا ہے صابر صاحب؟ دیکھیے سلامتی کونسل میں جب بھی جنگ بندی کی قراردادیں آئی ہیں گزشتہ 2 سالوں میں تو یہ امریکی حکومت ہی تھی جس نے مسلسل اس کو ویٹو کیا. یہ بات پوری دنیا جانتی ہے, یہ روز روشن کی طرح یہ عیاں ہے. اور ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جس حکومت نے 7 مرتبہ اس قرارداد کو ویٹو کیا ہے وہ کس طرح سے غزہ کے لوگوں کی خیر خواہ ہو سکتی ہے, وہ کس طرح سے غزہ میں جنگ بندی کی قائل ہو سکتی ہے. ویٹو کرنے کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس وقت وہ نہیں چاہتے تھے کہ اسرائیل کو جو ہے وہ کوئی نقصان پہنچے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اسرائیل ایک دلدل میں پھنس چکا ہے, نیتن ایک بڑی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں جہاں ان کو ان کی جنگ کے مقرر کردہ جو آبجیکٹو ہیں وہ نہیں مل رہے ہیں, جس میں قیدیوں کو لینا ہے, جس میں وہ غزہ کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ہے, جس میں اور بہت ساری چیزیں ان کے بات انہوں نے مینشن کی تھی. جب وہ نہیں ہو رہا اور یہ ٹرمپ کو لگا کہ اب نیتن دلدل میں پھنس چکے ہیں تو انہوں نے ایک نیا ڈرامہ رچایا اور وہ ڈرامہ ہم نے پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ 8 مسلمان ممالک, چند یورپی ممالک اور ٹرمپ ان کے اوپر سر پہ بیٹھے. انہوں نے ایک پیس ایگریمنٹ کیا اور وہ پیس ایگریمنٹ بھی اب آپ بھی جس طرح سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے شروع میں بھی بات کی ہے کہ 100 سے زیادہ لوگوں کو تو 2 دن میں شہید کر دیا گیا مزید. ٹھیک ہے نا, تو یہ سلسلہ تو رکا ہی نہیں ہے. پیس ایگریمنٹ کے درمیان کہیں اس کے اندر کہیں پاز آیا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ ایک تو ٹرمپ ہے جو فلسطینیوں کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے, بار بار وہ کہتا ہے کہ فلسطینی کس طرح وائلیشن کرے گی. وہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے, ان کے پاس امداد پہنچے, ان کے پاس ان کی ری بلڈ کیا جائے, ان کو فیسلیٹیٹ کیا جائے. وہ کیوں وائلیشن کریں گے؟ وائلیشن جو کر رہا ہے وہ غاصب اسرائیل ہے, غاصب اسرائیلی حکومت ہے, نیتن ہے. اور بدقسمتی یہ ہے اس سے بڑی کہ ٹرمپ فلسطینیوں کو مورد الزام ٹھہراتا ہے اور ٹرمپ کے جو اتحادی ہیں, جو مسلمان اور عرب ممالک کے جو گارنٹرز ہیں, وہ بھی فلسطینیوں کو مورد الزام ٹرمپ کیوں لگ رہا ہے کہ یہ فلسطین کے مسئلے کو لپیٹنے کی وہی کوشش ہے جو ٹرمپ نے اپنی سابقہ حکومت میں ڈیل آف سینچری کے ذریعے کرنے کی کوشش کی, ناکام ہوئے تھے. اب اس کو غزہ پیس ایگریمنٹ کے ذریعے وہ امپلیمنٹ کر کے مسئلہ فلسطین کو لپیٹنا چاہتے ہیں. میں آپ کے چینل کے توسل سے پاکستان کے عوام کو جہاں جہاں پر یہ آواز جاری ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غزہ سیز فائر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسئلہ فلسطین ختم ہو گیا ہے یا فلسطینیوں کو انصاف ملا ہے. نہ ہی انہیں امن ملا ہے, نہ ہی انہیں انصاف ملا ہے. جس دن اس مسئلے کا انصاف ہوگا, جو انصاف پر مبنی فیصلہ ہوگا, اسی دن اس خطے میں امن قائم ہوگا. بالکل ظاہری بات ہے, یہ سب باتیں اب صحیح ثابت ہو رہی ہیں. ہم نے بہت امید جو تھی اپنے اوپر باندھ لی تھی کہ شاید اب جنگ رک جائے گی, لوگوں کے وہاں پہ غزہ کے لوگوں کو سکون ملے گا, لیکن 100 لوگوں کو شہید کر دیا گیا ہے وہاں. جو ہم کتاب مطلب جو کچھ واقعات ان 2 سالوں میں ہوئے ہیں, اگر ہم اس کو پڑھیں تو انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہوتی ہے. صابر صاحب یہ بتائیے گا, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی بات چیت جا رہی ہے, ابھی تک کچھ کنفرم نہیں ہے کہ اس کی کیا تشکیل نو ہوگی. اب یہ سچویشن آ چکی ہے اور اب پھر سے انہوں نے خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں اسرائیل نے, اور آپ نے جیسے کہا کہ وہ اپنے مغویوں کو چھڑوانا چاہتے تھے, وہ کامیاب ہو گئے اور پھر سے اپنی جو ان کی اصل حقیقت ہے اس پر اتر آئے ہیں. تو شاید تو پھر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا تو معاملہ وہ بھی کمزور پڑ گیا ہے اب تو. دیکھیے جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس معاملہ ہے, جو ISF کا معاملہ ہے, میں سمجھتا ہوں وہ بہت بڑا ایک دھوکہ ہے. اسرائیل جو کام خود نہیں کر سکا ہے وہ مسلمان ممالک کی افواج کے ذریعے کرنا چاہتا ہے. ان کا سب سے بڑا جو ہدف ہے قاسم سنگھ ریاست کا 1980 سے لے کر اب تک یہی ہے, وہ فلسطین کی جو مسلح جدوجہد ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں, انہیں غیر مسلح کرنا چاہتے ہیں. جتنی بھی جنگیں اب تک ہوئی ہیں پہلا انتفاضے سے لے کر آج تک, جتنی بھی وار ہوئی ہیں فلسطین کے اندر, غزہ کے اندر, اس کے اندر امریکہ اور اسرائیل کا بنیادی ٹارگٹ ہوتا تھا کہ حماس اور دیگر جو مسلح تنظیمیں ہیں, جہاد اسلامی اور دیگر, انہیں غیر مسلح کیا جائے. یہی ان کا ٹارگٹ لبنان میں ہے کہ حزب اللہ کو وہ غیر مسلح کرنا چاہتے تھے, جس میں ابھی تک وہ ناکام ہے. انہیں کوئی کامیابی نہیں ملی. مغویوں کو, قیدیوں کو چھڑا لینا, جو اسرائیلی فوجی حماس کی قید میں تھے ان قیدیوں کو چھڑوا لینا, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اس کے بدلے ہم نے بھی 2000 قیدی دیے ہیں, جن کے اندر 250 ایسے قیدی ہیں جنہیں کئی 100 سال کی عمر قید کی سزا ہوئی تھی. تو یہ ایک فلسطینی مزاحمت کی مذاکرات کے اندر وہ کامیابی ہے جسے نیتن اور یہ دہشت گرد حکومت برداشت نہیں کر پا رہی ہے, کیونکہ میدان کی جنگ وہ ہار چکے ہیں, وہ نیریٹو کی جنگ بھی ہار چکے ہیں. وہ یہ نیریٹو نہیں بنا سکے پوری دنیا کے اندر
करोड़ों अरबों डॉलर जो लगाने के बावजूद भी कि भाई फलस्तीनियों की जो रेजिस्टेंस है वो गलत है, पूरी दुनिया फलस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है, पूरा यूरोप है, पूरा मगरिब है, पूरा अफ्रीका उनके साथ खड़ा हुआ है। लिहाजा अब वो मुज़ाकरात के जरिए जिस जंग को जीतना चाहते थे वो जंग भी उनको हारते हुए नजर आ रही है। उसकी बुनियादी वजह है कि अब वो बमबारी दोबारा शुरू कर दी है। मैं आपको अर्ज करूं कि बमबारी से जिस्मों को मारा जा सकता है, बमबारी से इमारतों को तबाह किया जा सकता है। जो रेजिस्टेंस है वो एक अकीदा है, आइडियोलॉजी है, ना तो वो नजरिए, फिक्र और अकीदे को बमबारी से खत्म नहीं किया जा सकता। लिहाजा इनको हर तरफ नाकामी नजर आ रही है। और ये ISF जो है, इसके लिए मैं कह दूं, ये देखिए बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी और उसके लिए जद्दोजहद करना हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन ISF के अंदर जाने वाले जो मुसलमान अफवाज हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की भी बात हो रही है, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान को किसी भी ऐसे आलमी बंदोबस्त का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे ये तासुर जाए कि हम अमेरिका और इसराइल की सहूलतकारी के लिए हमास को गैर मुसल्लह करने जा रहे हैं या फलस्तीनियों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं। ये बहुत गलत है। ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचाएगा, पाकिस्तान की आवाम की वहदत को, यकजहती को, उनकी जो एक जिसको कहना चाहिए जो इंटेग्रिटी है, ये उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो पाकिस्तान को तो इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बाकी किसी को जाना है वो अपनी जिम्मेदारी वो खुद जाने। हम पाकिस्तान की जो बेहतरी है वो इसमें है कि पाकिस्तान गज़ा के साथ फलस्तीनियों की जो ख्वाहिशात हैं वो उसके साथ खड़ा हो। नहीं, बिल्कुल, ये इस पे तो अभी एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग भी होनी चाहिए। इस पे पार्लियामेंट को भी कहा यह जाता है कि उनको भी ऑन बोर्ड लेना चाहिए। इस हवाले से गुफ्तगू, एक बहस होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि दफ्तर खारजा की तरफ से भी मजम्मत की गई, जो इसराइल ने फिर से जो है खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी। साबिर साहब, ये बताइएगा, आखिर में आपसे एक सवाल करता हूँ मैं, फिर मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, ये बताइएगा कि अब आगे के हवाले से क्या मुस्लिम दुनिया को कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी? जैसे इस रिपोर्ट के अंदर, मैं नाम नहीं लूँगा, एक मुस्लिम मुल्क का नाम भी है कि उसने कैसे रफ़ा क्रॉसिंग को क्रॉस किया, स्टॉप किया, रोका, और वहाँ से जो एड जो जानी थी उसके हवाले से भी वहाँ पे उन्होंने कुछ रुकावटें पैदा की। तो ये हाल है। ये सब कुछ देखिए, ये सबको पता है रफा क्रॉसिंग किसने बंद की है। पिछले 6 महीने वो बंद रही है। जहां 400 ट्रक जाने चाहिए थे वहां 4 भी नहीं जाने दिए, ठीक है ना। ये सब अमेरिका के कहने पर हुआ है, अमेरिकी हुकूमत के दबाव के अंदर हुआ है, किसी और की वजह से नहीं हुआ। इसकी जिम्मेदारी अमेरिकी हुकूमत पे आई है। जहां तक आपने कहा कि आगे क्या होना चाहिए, देखिए दफ्तर खारजा अब इसकी मुकम्मल कर रहा है, जारियत है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है, शर्मनाक बात तो ये है कि ये जब पीस एग्रीमेंट हो रहा था, उस पीस एग्रीमेंट में 68,000 जो कत्ल हुए हैं इंसान, जो मासूम इंसान मारे गए हैं, उनको मारने वालों की मरम्मत नहीं की गई और उसी पीस एग्रीमेंट पे हमने साइन कर दिए। ये बड़ी अजीब सी बात है कि हम यहाँ बैठ के मरम्मत करते हैं, लेकिन वहाँ ट्रंप के सामने बैठकर हम आंखें बंद करके साइन करते हैं। तो ये धोखा ना किया जाए। हमारा स्टांस कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का स्टांस होना चाहिए, अल्लामा इकबाल का स्टांस होना चाहिए। हम कैटेगोरिकली बताएं कि भाई जो फलस्तीनियों की मर्जी है, हम कश्मीर की बात के हामी हैं। हम कहते हैं कि कश्मीरी अवाम का हक खुद इरादा है, तो कश्मीरी अवाम की राय है, कश्मीरी अवाम जो चाहते हैं हम उनके साथ खड़े होते हैं। यही हमारा फलस्तीन के लिए है। किसी को ये राइट नहीं है, अमेरिका समेत कोई भी मुल्क है उसको ये राइट नहीं है कि फलस्तीनियों की किस्मत का फैसला जो है बैठकर वो करे। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साबिर अबू मरियम साहब, आपने बहुत ही तफसीली गुफ्तगू की और जितने वक्त के लिए आपने कहा था आपने आप आए। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसे मैंने कहा कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है, इस पर हमने एक जो है आज एक प्रोग्राम सजाया है जिसमें फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने बाकायदा 63 ममालिक का नाम लेके कहा है कि कौन कौन कैसे शामिल है। और बात यह है कि रिपोर्ट तो आ जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा की इस खातून को सलाम है, गो के देखें जैसे फ़लस्तीन का मसला किसी मज़हब का मसला नहीं है। ये मैंने हमेशा से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कहा है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि जो आप ये देखिए कि इंसानियत के इस हवाले से यूरोप के अंदर एहतजाज हुआ, फ़लस्तीनियों के हक़ में दुनिया भर में एहतजाज हुआ, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे कुछ ऐसे ममालिक का नाम लिया गया है कि जो कहते हैं कि हम फ़लस्तीनियों के लिए खड़े हुए हैं। बहरहाल आप जाके वो रिपोर्ट पढ़िएगा। 7 दफ़ा अलबत्ता उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वीटो किया है जब जंग बंदी की बात की जाती थी। इससे बड़ा क्या सबूत और हो सकता है। इस नुक्ते पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से आते हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा की जो एक स्पेशल रिपोर्ट आ चुकी है जिसपे फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने, खातून ने हिम्मत का मुजाहरा किया, जुरत का मुजाहरा करके 63 ममालिक पर बाकायदा एक रब्त बना के ये साबित किया है कि कैसे उन्होंने
بالواسطہ بلا واسطہ اور بالکل جو ہے ڈائریکٹلی کس طرح سے اس جینوسائڈ پہ جو فلسطین کے اندر ہوا ہے کیسے ایک دوسرے کی معاونت کی ہے ملیٹریلی عسکری بنیادوں پر معاشی بنیادوں پر اپنے معاشی انٹرسٹ کے پروٹیکشن کے حوالے سے اور اس حوالے سے کیسے اور اس میں انٹرسٹنگ اس رپورٹ کے اندر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ دنیا کی جو ایک منافقت آپ کہہ سکتے ہیں یا ڈپلومیسی کہہ سکتے ہیں کہ یوکرین اور روس کی جنگ میں تمام یورپین یونین کے ممالک نے روس سے اپنے قطع تعلقی کی یا کچھ اپنے معاملات کو ختم کیا اور ظاہر بات ہے اس پر بھی ایک رائے ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ میں کون جا رہے ہیں کون نہیں ہے وہ ایک الگ موضوع ہے اگر وہی پیمانہ تھا جو روس کے خلاف اپنایا گیا تو یہ پیمانہ اسرائیل کے خلاف کیوں نہیں اپنایا گیا تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں اور ڈورن لائن کے قیدی کے مصنف ہیں بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ خان صاحب یہ بتائیے گا فیض اللہ بھائی یہ جو رپورٹ آئی ہے غالباً آپ نے بھی اس کو دیکھا ہوگا وہی سوال کہ روس کے حوالے سے دنیا کا پیمانہ الگ ہے اسرائیل کے لیے پیمانہ الگ ہے وجہ کیا ہے بہت شکریہ دیکھیے پیمانہ تو بہت عرصے سے دنیا کا اسرائیل کے حوالے سے ایک مختلف ہے اور پوری اس کو یورپی دنیا کی تائید حاصل ہوتی ہے اور سب سے بڑی وجہ جو ہے چونکہ طاقت کا جو پلڑا ہے وہ امریکہ کی جانب جو ہے جھکتا ہے اور اسی کی پیروی میں جو ہے پورا یورپ ہو یا دیگر ممالک ہو وہ اسی لائن کو ٹو کرتے ہیں اسی کو لے کر چلتے ہیں تو یہ یقینی طور پر خود یورپ پر اور امریکہ پر اور اقوام متحدہ جیسے اداروں پر سوالیہ نشان لگاتا ہے کہ کس طرح سے آپ ایک ظالم ریاست کی نہ صرف حمایت و تائید کرتے ہیں بلکہ اس کے ہر اچھے برے معاملے میں چشم پوشی اختیار کر لیتے ہیں تو یہ ایک معاملہ موجود ہے جو یقینی طور پر جو اسلامی دنیا میں موجود مسلمان ہیں یا لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو آباد لوگ ہیں وہ یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں اور صرف مسلم دنیا نہیں دیکھتی بلکہ آپ افریقہ چلے جائیں یا لاطینی امریکہ کی طرف چلے جائیں وہ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اور خود یورپ اور امریکہ کے اندر جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ بھی اس معاملے پر جو ہے اقوام متحدہ اور ایسے تمام ممالک و اداروں پر تنقید کرتے ہیں بالکل آپ نے یہ بتایا کہ ہمیشہ سے اسرائیل کو پناہ دی گئی ہے یہ پھر سے اسرائیل نے اپنی خلاف ورزیاں شروع کر دی ہیں کل 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے یہ جو امن معاہدہ تھا یہ تو لگتا ہے پہلے دن سے ہی کمزور بنیادوں پہ کھڑا تھا گو کہ میں پرسنلی بہت امید میں نے رکھی کہ شاید اس کے ذریعے سے کچھ وقت کے لیے فلسطینیوں کو اپنے ٹوٹے پھوٹے گھروں پہ جا کے جو ہے سہارا مل جائے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد نے یہ کہا ان کو بتایا گیا ہے جب ان سے پوچھا کہ یہ اپنے ٹوٹے گھروں میں کیسے رہیں گے تو انہوں نے کہا بس یہی ان کی زندگی ہے اور وہاں جا کے زندگی کو بسانا چاہتے تھے فیض اللہ صاحب پھر سے 100 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے پھر سے مذمتیں آئیں گی پھر سے باتیں کی جائیں گی آگے کیا کیا جائے گا پھر کی جو گزشتہ بھی آپ کے پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی اس وقت بھی یہی بات کی گئی تھی کہ یہ ایک عارضی آپ پڑاؤ کہہ لیں یا پھر عارضی وقفہ کہہ لیں اور اس معاملے نے تو جلد یا بدیر اسی طرف جانا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ بہت جلدی فوراً ہی اس طرف چلا گیا اور یہ جو بمباری کی ہے کم از کم بھی 100 خواتین بچے اور عام فلسطینی اس کے نتیجے میں شہید ہوئے اور اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ کر ہے تو یہ جو امن کا ایک عارضی طور پر ایک وقفہ تھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ طاقتور اور مظلوم کے درمیان جو ہے وہ جو معاہدے ہوتے ہیں تو وہ اس میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ اپنی منمانی سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور جو اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو شرائط تھیں ساری چیزیں تھیں اسرائیل نے اس کو تسلیم تو کیا لیکن اس کے بعد ابھی تک جو ہے وہ طاقت کے استعمال کے حوالے سے بالکل یکسو ہے اور اس نے کہیں بھی اس حوالے سے تاخیر نہیں کی بلکہ جیسے یہ معاملہ ہوا تو فوراً یعنی 100 لوگوں کو اس نے جو ہے نا ایک ہی دن میں دوبارہ شہید کیا یہ کتنی بڑی تعداد ہے یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے لیکن چونکہ طاقت اسرائیل کے پاس ہے امریکہ کی سرپرستی اس سے میسر ہے تو اس کے نتیجے میں جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں اور پوری دنیا مل کر بھی ان کے اس حوالے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتی بالکل فیصل صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دنیا بھر کے اندر ایک جنگ کی فضا اس وقت ہے کہیں نہ کہیں ہر ملک افیکٹڈ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو موقع مل جاتا ہے کریڈٹ لینے کا کہ دیکھیں میں نے یہ جنگیں بند کروائی غالباً وہ اسی پہ کھیل رہے ہیں گو کہ نوبل پیس پرائز ان کو نہیں ملا لیکن کیا یہ چاہتا ہے کہ ان کی کسی پسندیدہ وینزویلا کی ایک اپوزیشن لیڈر کو مل گیا ہے افغانستان پاکستان کا مسئلہ ہے ہندوستان پاکستان کے درمیان تناؤ ہے پھر یہ پھر سے مشرق وسطی کا اگر کھاتا کھلتا ہے کیا ایک مطلب مبالغہ آرائی پہ ایک سوال ہے لیکن سوال کیونکہ عوام کے اندر قائم کیا جاتا ہے یہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف جا رہی ہے یا یہ ایسے ہی جھڑپیں چلتی رہیں گی دیکھیے تیسری جنگ عظیم کی طرف جانے کا تو کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا
لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے یا بڑے ملک ہیں وہ مکمل طور پر دیانتداری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ چنگاریاں ہر جگہ موجود ہیں. یعنی اگر آپ خود ہمارے جنوبی ایشیا سے لے کے مشرق وسطیٰ تک دیکھیں، اور یہاں تک کہ اس میں شمالی کوریا، جنوبی کوریا، اس کے معاملات دیکھیں، اور پھر لاطینی امریکہ تک، تو یہ جھڑپیں، معاملات، اختلافات تلخ جو ہیں ہوتے جا رہے ہیں اور وہ موجود ہیں. تو یہ اگر معاملے اس طرف جاتا ہے تو اللہ اسے محفوظ رکھے، کیونکہ جنگ عظیم کے حوالے سے بات کرنا تو بہت آسان ہے. پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے نتیجے میں بھی کم از کم 7 سے 8 کروڑ انسان مارے گئے تھے. یعنی یہ دنیا ایک طرح سے تباہ ہونے کے بعد دوبارہ نئے سرے سے بنی تھی. تو اس چیز سے تو پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ خود ہمارے خطے میں بھی ہمارا کشمیر کا ایک تنازع موجود ہے ہندوستان کے ساتھ، پھر اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان افغانستان کے بھی تنازعات موجود ہیں، چین اور ہندوستان کے ایک تنازع موجود ہے. تو وہ تنازعات موجود ہیں، یعنی وہ حل نہیں ہوئے، تو اس کے نتیجے میں یہ امکان جنگ کا تو رہتا ہے، لیکن جو ہے اگر اس کو حل کر لیا جائے، پرامن طریقے سے اس کا راستہ نکالا جائے، پھر یقینی طور پر وہ جو ایک خدشہ ہے کہ کوئی تیسری بڑی جنگ کی طرف دنیا جا سکتی ہے، اس سے بچاؤ ہو سکے گا. مطلب اس کی کوئی نہ کوئی نوعیت ہو سکتی ہے. بہرحال خاکم بداہن ہم نہیں چاہیں گے کہ دنیا میں جنگ ہو، کوئی بھی نہیں چاہے گا. ایسا لگتا ہے خبروں کی سرخیوں میں، شاید سرخیوں میں اچھا تو لگتا ہے بات کرتے ہوئے، لیکن جب جنگیں ہوتی ہیں تو پھر انسانیت کو جو ہے اس کے نتائج بھگتنا پڑتے ہیں. رسول صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو اس نیتن یاہو ہے، ہمیں لگا کہ ہمیں کیا مطلب وہ کہیں نہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی بات سن لے گا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک دفعہ کہا یہ جاتا ہے، کچھ شٹ اپ کالز بھی دی ہیں، وہ کہ اس کی تصدیق نہیں ہو پائی ہے. کینیسٹ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خطاب کیا اسرائیلی پارلیمنٹ کے اندر، اس میں بھی کہا گیا کہ نیتن یاہو کو معاف کر دیا جائے. نیتن یاہو کو اگر ہم بہت باریک بینی سے اس کی شخصیت کا جائزہ لیں، ایسا کیا ہے کہ امریکہ بھی اس کو نہیں روک پاتا، اگر روکنا چاہے دنیا کو دکھانے کے لیے بھی؟ دیکھیے، جہاں تک نیتن یاہو کا تعلق ہے یا پوری جو اسرائیلی ریاست ہے، اس کو جو امریکی سرپرستی ہے، نیتن یاہو کوئی پہلا وزیر اعظم نہیں ہے کہ اس کو امریکہ کی حمایت حاصل ہو. اور جو یہ سارے وزرائے اعظم گزرے ہیں اس سے پہلے، ان کو بھی امریکہ کی معاونت حاصل تھی. ہاں مطلب نیتن یاہو جو ہے اپنے جو پیش روت ہیں ان سے 4 قدم آگے بڑھ کر اس نے جو ہے نا جبر کا ایک بازار گرم کیا. تو یہ جو وہاں پر چونکہ امریکہ میں موجود لابنگ ہے یا پھر جو بڑے سرمایہ دار ہیں وہ اسرائیلی مفادات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تو جو بھی وہاں پر صدر آتا ہے وہ اس حوالے سے ہم اس کو مجبور پاتے ہیں، اور وہ اسرائیل کے تحفظ کے حوالے سے ہمیشہ پہلے والے سے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو یہ ایک معاملہ موجود ہے، چونکہ وہاں سرپرستی ہے، ان کی لابنگ ہے، اور وہ جو انتخابات میں جو صدور حصہ لیتے ہیں، جماعتیں حصہ لیتی ہیں، ان کو بھاری فنڈنگ بھی ان کی جانب سے کی جاتی ہے، اور پھر جو بڑے بڑے ادارے ہیں اس کا بھی ایک اثر و رسوخ موجود ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کا اسرائیل نے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے، اور جو امریکہ ہے وہ اس حوالے سے کبھی بھی فلسطین یا دیگر اس طرح کے مظلوم جو اقوام یا ممالک ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تائید ہمیشہ جو ہے اسرائیل کے ساتھ رہتی ہے. تو پھر اس کا فیروز صاحب حل کیا ہے؟ یہ جو مزاحمتی تحریکیں ہیں یہی اپنا راستہ بناتی رہیں گی، یا کوئی ایسی ریاست آئے گی جو فلسطینیوں کے حق میں کھڑی ہوگی؟ دیکھیے، فلسطینیوں کے حوالے سے کسی کا کھڑا ہونا تو ہمیں نظر نہیں آتا. جو حالیہ 2 سال کا عرصہ گزرا، اس میں یہ ہوا کہ مزاحمت کے ساتھ دنیا بھر کے جو انصاف پسند عوام تھے وہ ضرور کھڑے ہوئے، اور کسی حد تک یورپی ممالک نے بھی اپنا رویہ تبدیل کیا. جیسے کئی ممالک نے فلسطین کی جو ریاست ہے اس کو تسلیم کیا ہے. علامتی طور پر تو اس کی اہمیت ہے، لیکن چونکہ امریکہ ایک سپر پاور کے طور پر موجود ہے اور اس کو روکنے والے اس وقت کوئی نہیں ہے. خود جو سابقہ سوویت یونین اور موجودہ رشیا ہے، اس کے حالات ہم دیکھیں تو وہ بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. یعنی خود پیوٹن جو یوکرین کے حوالے سے ان کا دعویٰ تھا کہ وہ 2 مہینے میں اس معاملے کو ختم کر دیں گے، اب وہ معاملہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسرے چوتھے سال میں داخل ہو چکا ہے اور روس وہاں سے نکل نہیں پا رہا. اور پھر جو حالیہ عرصے میں تیل جو خریداری روس سے ہو رہی تھی، چین خریدتا تھا یا ہندوستان خریدتا تھا، ہم نے دیکھا کہ امریکی شٹ اپ کال کے بعد یہ طاقتور ممالک بھی تھوڑا پیچھے ہٹے.
تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اقوام متحدہ میں اس کے پاس ویٹو کی پاور ہے، اس کے علاوہ جو اس کے دیگر معاملات ہیں، اس کے نتیجے میں لگتا نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں کوئی ملک امریکہ کی اس پوزیشن کو چیلنج کرے گا۔ تو جو مزاحمتی تحریکیں ہیں یا اس حوالے سے اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جو بھی کوشش اور جد و جہد کر سکتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ اس سارے توازن کو بدلنے کا اختیار جن ممالک اور اداروں کے پاس ہے، وہ اس حوالے سے یکسو ہیں کہ انہیں اسرائیل کے ساتھ ہی کھڑا ہونا ہے۔ اور بالکل جیسے آپ نے کہا کہ تمام ممالک جن کے مفادات ایک ہیں، اور جیسے یہ ایک بحث کی جاتی ہے کہ ملٹی لیٹرل دنیا کے اندر جو طاقت کا توازن ہے وہ بیلنس ہوتا ہے، اس رپورٹ کے اندر جو فرانسسکا البنیز نے شائع کی اس میں کہا یہ فساد ہے۔ فساد کا مطلب یہ FSAD انگریزی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ اوپر اوپر سے ہے، دکھانے کی حد تک ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ سب کے مفادات معاشی طور پر ملیٹریلی جو ہے جڑے ہوئے، یعنی یہ کہیں نہ کہیں انہوں نے اس طرح کی بات کہہ دی ہے کہ چاہتی ہیں کچھ قومیں یا کچھ قومیں نہیں، کچھ ممالک، کچھ ریاستیں کہ جنگیں ہوں تاکہ ان کا فائدہ چلتا رہے، ان کی فیکٹریاں چلتے رہے۔ فیضر صاحب بالکل 5-6 منٹ رہتے ہیں، آپ سے ایک دو سوال میں اور کرنا چاہوں گا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی موجودگی کا۔ یہ انٹرنیشنل سویلائزیشن فورس کی اور سے گفتگو ابھی چل رہی ہے، حتمی کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ذرائع کی حد تک خبریں آتی ہیں کہ کون سی فوج ہوگی کون سی نہیں ہوگی، یہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، اس نازک معاملے سے پاکستان کیسے نکلے؟ دیکھیے، پاکستان اس حوالے سے اب ایک اہم کھلاڑی بن چکا ہے۔ جو مئی میں ہندوستان پاکستان کی ایک جھڑپ ہوئی تھی اور اس میں پاکستان نے برتری حاصل کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے بھی پاکستان کی پذیرائی موجود ہے، اور خود جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی اس حوالے سے پاکستان کو ایک اچھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک بات ہے وہاں پر فوج کی تعیناتی کی، تو گزشتہ دنوں میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا جس میں اسرائیلی جو ہیں وہ ترک افواج کی غزہ میں تعیناتی سے اختلاف کرتے ہیں۔ ابھی تک پاکستان کا معاملہ کلیئر نہیں ہے، واضح نہیں ہے، کوئی اس طرح سے بات سامنے نہیں آئی کہ آیا پاکستان کی فوج وہاں پر تعینات ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی بات کی جا سکتی ہے کہ اس کے مضمرات بھی ہیں، اس میں کوئی بہتری بھی ہے، یعنی دونوں چیزیں ہیں اس کی، اس کے فائدے اور نقصانات اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو یقینی طور پر جو پاکستانی حکومت ہے وہ اس سارے معاملے پر بہت گہری نظر رکھے ہوئے کہ ایسا کوئی اقدام نہ ہو کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی بھی ان سے ناراض ہو اور پاکستان میں بھی کوئی رد عمل پیدا ہو، تو وہ یقینی طور پر دیکھ کر سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کریں گے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کے معاملات بھی بہتر رہے۔ اللہ کرے کہ ایسا فیصلہ کیا جائے کہ قوم کے جذبات کی ترجمانی کی جائے، لیکن بہرحال پریگمیٹزم بھی ہے، حقیقت پسندانہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کے لیے مؤثر آواز اٹھائی ہے۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ ہمارے جو سفیر ہیں انہوں نے باقاعدہ آوازیں اٹھائی ہیں، یہاں تک یہ کہ جو بحثیں ہوئی ہیں جو ابھی ریسنٹلی اس جنگ بندی سے، سو کال جنگ بندی سے پہلے یہ جو شروع کروائی گئی، اس میں پاکستان نے بہت کلیدی کردار ادا کیا ہے، اسرائیل کو شٹ اپ کال بھی دی ہے جب اسرائیل نے یہ لنک جوڑنے کی کوشش کی کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ قطر کے اندر جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور حماس کی قیادت کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو حوالہ دیا گیا کہ پاکستان کے اندر بھی جب امریکہ نے اسامہ بن لادن کو ٹارگٹ کیا تھا تو اسی بہانے، اسی پریٹیکسٹ میں یہ سارا بہانہ کیا، تو پاکستان نے بہت اچھا جواب دیا اسرائیل کو، اور پاکستان نے ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی ہے فیضر صاحب۔ لیکن اس کے اندر ایک جو امن معاہدہ ہے اس کے اندر ایک نقطہ یہ ہے جو کہ شاید اگر ہم ایک قیاس آرائی پہ مبنی بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جیسے کہا کہ اس پہ نظر رکھنی پڑے گی، اگر فرض کریں ڈپلائمنٹ ہو جاتی ہے مسلم افواج کے اچھے خاصے ممالک کی، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہاں جو مزاحمتی قوتیں ہیں ان کو غیر مسلح کیا جائے گا۔ اگر غیر مسلح کیا جائے گا تو پھر ایک طرح سے رد عمل بھی آ سکتا ہے، ایک طرح سے لڑائی بھی ہو سکتی ہے، تو مسلمان آپس میں بھی لڑ سکتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کسی بڑی سازش کا حصہ ہو۔ دیکھیے، جہاں تک غیر مسلح ہونے کی بات ہے تو غزہ میں موجود جتنی بھی مزاحمتی تحریکیں ہیں، چاہے عز الدین القسام بریگیڈ ہو یا پھر سرایہ القدس ہو یا دیگر جو چھوٹی بڑی تنظیمیں ہیں، وہ اس حوالے سے غیر مسلح ہونا اپنی ریڈ لائن قرار دیتی ہیں۔ اور جو ابھی بھی امن معاہدہ ہوا ہے اس میں حماس اس بات کے لیے تو مکمل طور پہ تیار ہے کہ غزہ کا کنٹرول اپنے علاوہ یعنی دیگر فلسطینیوں کو سونپ دیں گے، لیکن ہتھیاروں کو رکھنے کے حوالے سے کئی میں ان پر اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے یہ ایک پیچیدہ معاملہ ہے اور اس میں جو فلسطینی تنظیمیں ہیں، لوگ ہیں، ان میں ایک اتفاق رائے پانا ضروری ہے، کیونکہ ہتھیار اگر رکھنے کا مقصد پھر یہ ہے کہ حماس کا جو وجود ہے وہ ختم ہو جائے گا،
اور یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر اسرائیل کا مسلسل اصرار ہے کہ حماس کو اپنے ہتھیار رکھنے ہوں گے۔ ابھی تک حماس اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ غزہ میں اپنے ہتھیار اسرائیل کے مقابل رکھ دے گی، لیکن یہ ایک دباؤ موجود ہے، اور ایسے میں اگر اسلامی ممالک، میں نے کہا نا کہ وہ بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے، اور ان کے لیے قطعی طور پہ یہ معاملہ آسان نہیں ہوگا کہ وہ وہاں جا کر حماس کو غیر مسلح کریں، کیونکہ پھر یہ صورتحال خطرناک ہوتی چلی جائے گی، اور کسی بھی صورت میں یہ اچھی بات نہیں ہوگی کہ فلسطین اور دیگر اسلامی ممالک کے درمیان اس حوالے سے ایک تنازع پیدا ہو۔ وہ تنازع جو فلسطینی اور اسرائیل کے درمیان تھا، جس میں ایک فریق امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تھے، اب اس میں مسلم ممالک اگر اس طرح سے کھڑے ہو جائیں کہ وہ بھی ایک فریق کے طور پر موجود ہو، تو یہ جو ہے فلسطینیوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اسلامی دنیا کے لیے بھی بالکل اچھا نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کم از کم پاکستانی حکومت اس حوالے سے بہت دیکھ کر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ایک پورا پس منظر ہے پاکستان کا اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں، یعنی پورا ایک سلسلہ ہے، تو اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا فیصل صاحب، بالکل آخر سوال، ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ایک ایسی شخصیت کے طور پہ ابھر رہے ہیں جس میں کہیں نہ کہیں ریکارڈ کا حصہ تو ہے، وہ 7 دفعہ حوالہ دیتے ہیں کہ جہاز گرائے گئے، پاکستان کی تعریفیں بھی وہ کرتے ہیں، اور ہندوستان مودی کے لیے بخار بن گئے ہیں۔ اچھا، اسی پس منظر میں، اسی سب کچھ میں جب ان سے کہا گیا کہ اسرائیل کے یہ عزائم ہیں کہ وہ مغربی کنارے پر بھی اپنی حکومت کو یا قبضے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت، اور انہوں نے نہیں، مارکو جو ان کے سیکریٹری ہیں، یو ایس سیکریٹری ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، ہم مغربی کنارے پر اسرائیل کو اجازت نہیں دیں گے کہ اس طرح سے وہ کریں۔ تو کیا کوئی خیر کی امید رکھ لیں ان سے ابھی بھی؟ دیکھیے، جو مغربی کنارے کا معاملہ ہے، یہ تو ویسے ہی یاسر عرفات اور جو اسرائیلی وزیر اعظم تھے ان کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں آیا، اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو دنیا کے طاقتور ممالک ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ مغربی کنارے کی انتظامیہ جو ہے وہ فلسطین کے پاس رہے گی، کیونکہ یہ معاہدے بھی اگر دیکھیں تو یہ بھی امریکیوں کی سرپرستی میں ہوا تھا، تو وہ میرا خیال ہے کہ کم از کم ایسے کسی معاہدے کو پامال انہیں نہیں دیں گے جس کی سرپرستی انہوں نے کی تھی، یعنی جو مغربی کنارے کی جو انتظامیہ فلسطینی اتھارٹی کی صورت میں قائم ہے، یہ امریکیوں کی تائید اور ان کی موجودگی میں یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو جب اس حوالے سے بیانات دیے جا رہے ہیں، البتہ غزہ کا معاملہ مختلف ہے، اور یہاں اسرائیل کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کو غیر مسلح کر دیا جائے، اور یہاں جو طاقتور گروپس موجود ہیں جو مزاحمت کرتے ہیں یا لوگ ہیں ان کو کتنا بے دست و پا کر دیا جائے تو وہ مکمل طور پر اسرائیل کے رحم و کرم پہ آ جائے۔ بہت شکریہ آپ کا فیض اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی آپ نے مفصل اور کلیدی گفتگو فلسطین کے حوالے سے، فلسطینیوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جس طرح سے وہ ظلمت کو سہ رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ 100 شہید کر دیے گئے، پچھلے روز پھر سے خلاف ورزی کر دی گئی ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام تھا فرانسسکا البنیز کی رپورٹ پر، اقوام متحدہ کی رپورٹر ہے، جا کے پڑھیے اس کو، الجزیرہ پہ آپ کو یہ رپورٹ مل جائے گی۔ انٹرنیشنل میڈیا کے آؤٹ لیٹس کو جا کے دیکھیے اور ربط بنائیے۔ جیسے میں نے ہمیشہ کہا، خبر سے تجزیے تک کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو ہم ایک کمبائنڈ اور کوہرنٹ اور ہولسٹک، یعنی یہ کہ جامع تبصرے فراہم کریں، جس سے پاکستان بھی جڑا ہوا ہو اور دنیا کی جو ممالک ہیں وہ بھی جڑے ہوئے ہوں۔ فلسطین کے لیے تو آواز ہم اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ اٹھاتے رہیں گے، کیونکہ فلسطین کے جیسے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فلسطینیوں کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے، تو یہ ہمارا ایک طرح سے مینیفیسٹو ہو گیا ہے، موٹو ہو گیا ہے اس پروگرام کا۔ ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے، اور پاکستان کے اور دیگر اور جو ایسے ایشوز ہیں گراس روٹ لیول کے جو آپ کی اور میڈیا میں نہیں سنتے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انسان ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لے کے آئیں گے۔ ساتھ جڑے رہیے خبر سے تجزیے تک صاحب، یہ پیر سے جمعرات اسی ٹائم رات 10:05 پہ لائیو آیا کرے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔